اس دور کے انسان کے مسلمان کی اتنی ضروریات بڑھ گئی ہیں، فیملی سٹیٹس، بچوں کے خرچے، کاروبار، گاڑی، گھر، پتہ نہیں کتنی اس نے ضروریات سے زیادہ اپنی وہ لگژری لائف کو اس نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا جسے کہتے ہیں قرض۔ بینک سے پیسے لے لیے، لوگوں سے ادھار مانگ لیے، شادی کرنی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، تو پہلے تو یہ شیطان بہکاوا دیتا ہے کہ یار ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے پکڑ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ پھر اس سے اس کو مقروض کر دیتا ہے۔ پھر مقروض کرنے کے بعد اس سے کیا کرتا ہے کہ اس کو مایوس کرتا ہے کہ اب کیسے ہوگا، اب زندگی کیسے چلے گی۔ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہوں کے اوپر چلا جاتا ہے، پھر وہ چوری ڈکیتی یا فراڈ یا دھوکہ یا بے ایمانی یا بھاگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بندہ بھی مقروض ہو جائے زندگی میں، اس کے لیے 3-4 میں آپ کو نسخے بتاتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے گا، آپ قرض جتنا بھی زیادہ ہوگا آپ قرض سے نکل آئیں گے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کریں اور سوچ کے اندر یہ مضبوط ارادہ کریں کہ میں نے یہ قرض واپس کرنا ہے۔ جب آپ کی یہاں پہ سوچ پیدا ہوتی ہے میں نے قرض واپس کرنا ہے، تو آپ یقین کر لیں اللہ رب العزت کی پوری کائنات آپ کی مددگار بن جاتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، اور اس نے کسی کے پیسے دینے کی نیت ہی نہیں کی، اور وہ کہتا ہے میں نے اس کے کھا جانے، مجھ سے لے کے دکھائے، میں تو بہت طاقتور ہوں، میں تو اتنا بڑا افسر ہوں، مجھ سے کیسے لے گا یہ؟ تو آپ یقین کر لیں اللہ رب العزت کی پوری کائنات اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اور اس کے پاس موجودہ اسباب بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو قرض کے معاملے میں بنیادی عمل وہ آپ کا کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی نیت۔ تو اگر آپ کی نیت قرض دینے کی ہوگی تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جائیں گے۔ دوسرا حدیث کے اندر ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہر فکر اور ہر غم سے، اور ہر سستی اور کاہلی سے، اور ہر بزدلی اور اور بخل سے، کنجوسی سے، اور میں لوگوں کا میرے اوپر قرض چڑھ جائے، جو ان کا جو غلبہ میرے اوپر ہو گیا کہ میں ان کا مقروض ہو گیا ہوں، اب میں ان کو شکل منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، یا اللہ پاک مجھے تو میرے دل کو حوصلہ عطا فرما کہ میں ان کا جو میرے اوپر غلبہ ہو جائے اور وہ میرے اوپر قابو ڈال لیں، مجھے اس سے بھی اپنی پناہ میں رکھ، اور میں لوگوں کے غلبے سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس کے اندر یعنی حدیث کے اندر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7-8 چیزوں کو مانگنے کے لیے دعا۔ انسان اگر غم میں مبتلا ہو جائے گا قرض کے بعد تو وہ کام کیسے کرے گا؟ سستی اور کاہلی اختیار کرے گا تو وہ کاروبار کیسے کرے گا؟ پھر وہ قرض کو ادا کرنے کے لیے اسباب کیسے ڈھونڈے گا؟ پھر وہ اگر بخل سے کام لے گا تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا تو اس کا رزق کیسے بڑھایا جائے گا؟ اور پھر اس کے اگر وہ بزدلی کرے گا، ہر کام کرتے ہوئے، ہر کاروبار کرتے ہوئے وہ ڈرے گا، خوف کرے گا، تو اس کا رزق کشادہ نہیں ہوگا۔ اور پھر جب وہ لوگوں کے غلبے سے خوف کھائے گا تو وہ ان کو فیس کیسے کرے گا؟ تو ان ساری دعاؤں کو، ان ساری چیزوں کو اس دعا کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو اس دعا کو آپ یاد کریں اور مستقل پڑھیں، پھر اللہ پاک آپ کے ولولوں کو، جوش کو، محنت کو، آپ کی سوچوں کو تر و تازہ کر دے گا، اور آپ نئے ارادے کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، اور اللہ رب العزت کی مدد بھی شامل حال ہوگی، کیونکہ آپ کی نیت بھی قرض ادا کرنے کی ہوگی۔ تو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے ایسے اسباب، ایسے ایسے نفع ہوں گے، ایسے ایسے نئے کاروباری اپرچونیٹیز ملیں گی، ایسے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ آپ کا سارا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور مالدار بھی آپ بن جائیں گے۔ اس دعا کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔